من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس میں شریک تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بعثت مبارکہ، یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز۔ تو جو ابتدائی صفحہ ہے، صفحہ نمبر 185 جلد دوم، اس کو میں من و ان حضرت ضیاء الامت کے جو الفاظ ہیں انہی کو پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ جو ان کے اندر پیار، محبت اور چاشنی ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے۔ تو غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ضیاء الامت لکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے، لمحہ بھر میں جو چاہے وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہونے والے ہیں، جسمانی نشو و نما معراج کمال کو پہنچ چکی ہے، ذہنی قوتوں پر شباب کا عالم ہے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ جس معاشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہ منزلیں طے کی ہیں، بڑا پرآشوب ہے۔ سیاہ کاری، اخلاق باختگی، ذہنی آوارگی اور کفر و شرک کی عفونتوں سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس ناگفتہ بے اور شرمناک ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ جوان رانا، شبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ و شاداب اور 14ویں کے چاند کی طرح تابناک اور ضیابار ہے۔ اب وہ ساعت ہمایوں قریب پہنچی ہے جب اسے وہ امانت عظمیٰ تفویض کی جائے گی جس کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے قدرت الہی کی رافتوں اور رحمتوں نے اس در یتیم کو اتنے اہتمام سے اپنے آغوش لطف و کرم میں لیا اور اتنے پیار سے ایک عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی تربیت فرمائی۔ اس ساعت ہمایوں کی آمد سے پہلے اس کے بابرکت آثار نمایاں ہونے لگے، جن کا ذکر خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو آگے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور پھر ایک ٹکڑا ذکر کر کے پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے، پھر اس کا دوسرا ٹکڑا ذکر کر کے پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اور اس کے اندر جو امور جو ہیں وہ غور طلب ہیں ان کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے۔ تو وہ حدیث پاک امام بخاری نے بخاری شریف میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ نقل کی ہے۔ تو پہلے حصے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، یعنی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کوئی واقعہ دیکھتے، کوئی منظر دیکھتے، تو صبح وہ ہو بہو جوں کا توں وہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو جاتا تھا۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے خواب جو ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، وہ حق اور سچ ہوتے ہیں۔ تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کچھ دیکھتے تو صبح جوں کا توں ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ وقوع پذیر ہو جاتا۔ تو یہ کچھ عرصہ اس کی وضاحت آگے حضرت ضیاء الامت فرمائیں گے کہ یہ خوابوں کے حوالے سے، خوابوں کے ذریعے وحی کتنا عرصہ آتی رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت جو ہے وہ پسند آنا شروع ہوئی کہ میں خلوت میں جاؤں اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کروں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوئے۔ تو سچے خوابوں کے ذریعے وحی کا آغاز ہوا۔ تو یہ خواب اور خواب کے ذریعے وحی کا آغاز کیوں ہوا، اس حوالے سے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سچے خواب دکھانے میں حکمت یہ ہے کہ منصب نبوت پر جب کسی ہستی کو فائز کیا جاتا ہے تو ان حقائق کو اس پر آشکارا کیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے،
اس سے بیشتر کہ عالم غیب کا دروازہ یکبارگی کھلے اور عالم غیب کے محیر العقول عجائبات آشکارا ہو کر نگاہوں کو خیرہ اور عقل کو دنگ کرنے کا سبب بنے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سچے خواب دکھاتا ہے تاکہ عالم غیب کے حقائق سے کچھ انس اور مناسبت ہو جائے۔ یعنی سچے خوابوں سے وحی کا آغاز اس لیے کیا کہ یکبارگی جو نبوت کے فرائض ہیں اور جو علوم غیبیہ ہیں وہ اگر آشکارا ہوں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ نبوت خوابوں کے ذریعے تھوڑا سا انس اور تعلق قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ سچے خوابوں کا سلسلہ سب سے پہلے جو ہے شروع کیا گیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خلوت گزینی کی طرف جو ہے آپ کی رغبت ہوئی، تو اس کے لیے آپ نے غار حراء کا انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے 3 میل دور اس وقت شہر سے، یہ غار جو ہے غار حراء یہ جبل نور میں ہے، اور جبل نور جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے اس وقت 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے رب کو یاد کرتے۔ تو یہ غار جو ہے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے، یعنی بمشکل ایک آدمی وہاں پہ جو ہے وہ لیٹ سکتا ہے۔ اور حضرت علامت فرماتے ہیں کہ یہ غار حراء کا انتخاب اس لیے کیا گیا، ویسے تو جبل نور اور اس کے دائیں بائیں جتنے پہاڑ تھے ان پر بھی کافی غار تھے جو غار حراء سے بھی وسیع تھے، بڑے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غاروں میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ غار حراء کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غار حراء میں جا کے آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں سے بیت اللہ شریف سامنے نظر آتا تھا، تو یہ وجہ تھی۔ تو آپ غار حراء میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کرتے اور اپنے رب کو یاد بھی کرتے، اور اس طرح تنہائی میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ وہاں پہ تنہائی گزارتے اور رب کو یاد کرتے۔ تو پھر حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء میں جب تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کتنا عرصہ گزارتے تھے، کتنے دن گزارتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رمضان کا پورا مہینہ، یعنی صرف رمضان کا مہینہ وہاں جا کے گزارتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، صرف رمضان کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ تو آپ وہاں گزارتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اور بکثرت اس غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ ساز و سامان جو ہے وہ چند دنوں کا کھانے پینے کا وہ آپ اپنے ساتھ لے جاتے اور اس غار حراء پہ تشریف لے جائے۔ اور غار حراء جو ہے وہ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جبل نور پر ہے، اور وہاں تک غار تک پہنچنے کا رستہ بہت کٹھن ہے۔ آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کہ جب سہولیات موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ پہاڑ کو توڑ کے سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں، پھر بھی ایک صحت مند آدمی، جوان آدمی بھی جب غار حراء تک جاتا ہے تو پہنچتے پہنچتے اس کا سانس بھی پھول جاتا ہے۔ تو اس دور میں جب کہ کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی سیڑھیاں وغیرہ نہیں بنائی گئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے غار حراء میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ چند دن کا جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں جو ہے وہ چند دن گزارتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ پھر واپس تشریف لے آتے اور چند دن اپنے گھر میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارتے، اور پھر جو ہے وہ چند دنوں کا سامان جمع کرتے اور پھر غار حراء پر تشریف لے جاتے۔ تو آپ رمضان کا مہینہ وہاں گزارتے، اور اس کے علاوہ بھی 2 دن 4 دن 6 دن جو ہے وہ بکثرت آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے اور تنہائی میں وہاں جا کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو پھر حضرت علامت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس غار میں جانے کا مقصد کیا تھا، یعنی اس غار میں کیوں جاتے تھے۔ تو وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتحنث، تو اس کا مطلب یہ ہے، یتحنث کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچنے کے لیے، یعنی اس وقت مکہ مکرمہ کا جو ماحول تھا کہ ہر طرف گمراہی تھی، شراب عام پی جاتی تھی اور بدکاری کی جاتی تھی، جھوٹ بولنا اور اس قسم کے جو ہے وہ کئی برائیاں عام تھیں،
تو آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے تاکہ میں ان تمام قسم کی برائیوں سے بچ جاؤں۔ تو آپ اس مقصد کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ تو پھر ایک اور حدیث پاک، یعنی یہ نشانیاں، نبوت کی ابتدائی نشانیاں جو ہے وہ سچے خوابوں سے شروع ہو چکی تھیں، اور غار حرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھنا بھی جو ہے وہ نبوت کی ایک علامت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام ترمذی کی ایک حدیث پاک بھی حضرت ذالمت نے نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ینزل علی، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ وحی نازل ہونے سے پہلے وہ پتھر مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ یعنی جب آپ اس پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ پتھر بھی آپ کو جو ہے وہ سلام بھیجتا تھا۔ تو یہ پتھر، درخت اور اس قسم کی چیزیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتی تھیں، اور آپ کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ اور کل آپ نے وہ سنا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ تھے تو وہاں شق صدر کا واقعہ ہوا، تو وہ بھی نشانی موجود تھی۔ تو ابتدائی نشانیاں وہ تو آپ کے بچپن سے ہی موجود تھیں، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا۔ اور راہب جو ہیں وہ بچپن میں، مدینے کا واقعہ بھی آپ نے کل سماعت فرمایا ہوگا کہ آپ مدینے تشریف لے گئے تھے اپنے ننہال، اور وہاں آپ تالاب میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ نہا رہے تھے، تو وہاں ایک راہب نے آپ کے مہر نبوت کو دیکھا اور اس نے وضاحت کی کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہیں اور یہ ہجرت کر کے اسی شہر میں تشریف لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ تو یہ ساری جو ہے وہ نبوت کی علامات وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے ہی چلتی آ رہی تھیں۔ تو جب آپ کی عمر 40 سال پوری ہو گئی تو اب تیزی سے وہ علامات نبوت وہ جو ہے وہ ظاہر ہونے لگیں، اور سچے خواب آئے، پھر آپ کا غار حرا میں جانا، پھر پتھروں کا سلام بھیجنا۔ تو یہ سلسلہ آگے چل نکلا۔ تو پھر حضرت ذالمت نے وہ حدیث جو بھی جس کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے، اس کا اگلا حصہ حضرت ذالمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کچھ دن گزارتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ جبریل امین حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اقرأ، پڑھیے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور دباتے ہیں، بھینچتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ان کے بھینچنے سے مجھے تکلیف ہوئی۔ تو دوبارہ وہ آئے اور دوبارہ انہوں نے کہا اقرأ، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنے بازوؤں میں لے کے بھینچا۔ تیسری دفعہ بھی یہی واقعہ ہوا تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو چوتھی دفعہ جب حضرت جبریل امین تشریف لائے تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو یعنی سورہ قلم کی ابتدائی آیات جو ہے وہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ ان کو پڑھیے۔ تو پہلے 3 دفعہ تو جب انہوں نے صرف اقرأ کہا تھا تو حضور نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب انہوں نے آگے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جبریل امین کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی زبان اقدس پر کلمات حکمت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، کیونکہ جب وہ مطلق کہتے تھے اقرأ تو آپ انکار کر دیتے تھے، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کے نام کے ساتھ پڑھنے کا انہوں نے کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً آیات طیبات کی تلاوت شروع کر دی۔ تو اس کے بعد اس حدیث پاک کا آخری حصہ جو ہے وہ حضرت ذالمت نے نقل کیا ہے کہ یہ وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اترے اور اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر میں آ کے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ تو
تو اس وقت آپ کے دل کے اوپر لرزہ طاری تھا، تو گھر میں آپ تشریف لائے اور آتے ہی آپ نے ام المومنین سے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً آپ پر چادر ڈال دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہراس ختم ہوا، وہ کیفیت ختم ہوئی، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ بتایا کہ غار حرا میں اس طرح فرشتہ آیا اور اس طرح اس نے مجھے بھینچا، اور پھر چوتھی دفعہ اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں، کہ خشیت علی نفسی کے الفاظ ہیں، لقد خشیت علی نفسی۔ تو آگے سے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیا، وہ جواب بھی بڑا شاندار ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس نادار ہو اس کو آپ اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ تو جو اتنی عظیم ہستی ہو، اتنی جو ہے وہ خوبصورت کردار والی ہستی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کو کبھی بھی جو ہے وہ بے آبرو نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سوالات جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ پہلی بات یہاں پہ غور کرنے کی یہ ہے کہ نزول وحی کے بعد خوف و ہراس کی یہ کیفیت کیوں روح پذیر ہو گئی، کہ جب بچپن سے نشانیاں چلی آ رہی تھیں اور راہب جو ہے وہ بھی پیش گوئی کر رہے تھے اور پتھر بھی سلام بھیج رہے تھے، درخت سایہ کر رہے تھے، شک صدر ہو رہا تھا اور خوابوں کے ذریعے وحی کا آغاز بھی ہو چکا تھا، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب فرشتہ آیا اور وحی لے کر آیا تو پھر یہ ہراس کی کیفیت اور کپ کپی یہ کیوں ہو گئی؟ تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اور دوسری آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے جو تسلی امیز جواب دیا، وہ جواب جو ہے اس کی حقیقت پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہراس کی جو کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اپنے نبی ہونے کا علم ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ اچانک جو فرشتہ آیا تو آپ اس وجہ سے ڈر گئے، نعوذ باللہ۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کی نبوت پر اور اس کی رسالت پر ایمان لانا ہر امتی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر ایمان لائے، اور اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر اسے یقین محکم ہو۔ اس لیے کہ اگر نبی کو اپنی نبوت پر بھی یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو اور شک میں ہو، تو پھر وہ دوسروں کو کیا اس کی طرف دعوت دے گا اور یقین دلائے گا؟ تو اس لیے یہ تو متفقہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہر امتی کے لیے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا یہ واجب اور ضروری ہے، اسی طرح نبی پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور یقین محکم رکھتا ہو۔ تو نبی کے بارے میں اور اور امام الانبیاء کے بارے میں یہ تصور تو کیے نہیں جا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک تھا یا آپ کو علم نہیں تھا، تو اچانک سے فرشتے کا آنا جو ہے وہ اس وجہ سے آپ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اور کب کبھی آپ پر طاری ہو گئی، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول ایمان لایا جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا تھا اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے، یعنی انبیاء پر ایمان لانا اپنی نبوت پر یہ ضروری ہے۔ تو پھر آپ لکھتے ہیں کہ پھر ہراس کی کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے چینی اور یہ اضطراب آنا جو ہے یہ باعث حیرت نہیں ہے، بلکہ منصب نبوت کے جو تقاضے ہیں اور اس کے بعد جو کٹھن مراحل آ رہے تھے ان سب کو پیش نظر رکھ کے تو یہ کیفیت پیدا ہونا یہ باعث حیرت نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے وہ ہونا تھا اور یہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں ایسا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو منتخب کر لیا جائے کسی بڑے منصب کے لیے تو اس کا نام پہلے سے ہی میڈیا پہ آ جاتا ہے،
اور اسے خبر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ حلف اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ حلف اٹھانے کے دوران جو ہے وہ خاص کیفیت ایک طاری ہو جاتی ہے بندے کے اوپر، بالخصوص جب منصب بہت بڑا ہو اور جو حلف اٹھانے والا ہے وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، تو پھر وہ اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑنا یا ٹھنڈے پسینے آ جانا، تو یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ منصب نبوت اور پھر خاتم النبیین ہونا یہ بہت بڑا منصب تھا، اور حضور کو اس کا علم بھی تھا۔ تو اس وقت پھر جب فرشتہ آیا اور عملاً کام کا آغاز ہونے والا تھا، تو اس وقت اس کیفیت کا طاری ہونا حضرت ذی العلومت فرماتے ہیں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی تعجب ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی امیز جواب دیا، وہ جواب بھی بڑا شاندار ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آپ تو جو مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ایک بیوی، آپ لکھتے ہیں کہ بیویاں ویسے تو خامد سے متاثر بہت جلد نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ان کے کمالات سے تو واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن بیویاں جو ہیں وہ خلوت میں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو بیویاں جو ہیں وہ جلد متاثر نہیں ہوتی شوہر سے، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ خلوت کی ساتھی ہونے کے باوجود آپ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا اظہار کیا، تو یہ بھی آپ کی فرزانگی اور آپ کی محبت کا اظہار تھا۔ تو پھر آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو وہ اس وقت عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور وہ سابقہ کتابوں کے بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان میں وہ عبور رکھتے تھے، تو ان کے پاس لے گئیں، اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا واقعہ غار حرا والا بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت اور آپ کے جو شہر والے ہیں وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ تو آپ نے حیران ہو کے کہا کہ مجھے وہ نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ کے شہر والے آپ کو نکال دیں گے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعہ کے بہت جلد بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ذی العلومت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند جو ہے وہ علمی اصطلاحات ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وحی کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ وحی کا مطلب کیا ہے، اور وحی کی اقسام اور مراتب آپ نے بیان کیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو وحی کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ کئی معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے وحی کا لفظ جو ہے یہ اشارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے اس وحی کے لفظ کو اشارہ کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور پھر وحی کا لفظ جو ہے یہ الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ وحی کا لفظ اس صفت پر بھی بولا جاتا ہے جو کسی چیز کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہو، یعنی وہ صفت جو کسی بھی چیز کی فطرت میں شامل ہو، اس صفت کو بھی وحی کے لفظ سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے وہ شہد کی مکھی کی دی ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے سورۃ النحل کے اندر۔ اور پھر اسی طرح جو وحی کا لفظ ہے یہ رازداری اور چپکے سے کسی امر پر مطلع کر دینے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جب کوئی بات رازداری سے اور چپکے کے ساتھ کسی کے ساتھ کر دی جائے تو اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اسی طرح وحی کا اطلاق جو ہے تحریر اور پیغام رسانی پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وحی کے مختلف معانی ہیں کہ لفظ وحی کا اطلاق ان سارے معانی پر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو وحی کا اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے ساتھ
یہ چیز مخصوص ہے، اور آپ منار کے حوالے سے وحی کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کو نقل کرتے ہیں کہ وحی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف کرتا ہے، تو اس سے مراد وہ علم ضروری اور بدیہی ہے جو من جانب الہی انبیاء اکرام کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، جسے دوسرے لوگوں سے مخفی رکھا جاتا ہے، اور اس وحی کے القاء سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کی ارواح میں ایسی استعداد پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ اس وحی کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ وحی فرشتہ کے واسطہ سے ہو یا بغیر کسی واسطہ کے۔ یعنی وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام اور جو احکام جو ہے وہ فرشتے کے واسطے سے یا بغیر فرشتے کے واسطے سے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اصطلاحاً اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ پھر وحی کے مراتب اور وحی کی اقسام کہ وحی کتنے طریقوں سے آئی وہ آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ وحی کا سچے خواب، جس کا بیان پہلے ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خوابوں کے ذریعے وحی آئی، تو آپ رات کو ایک منظر دیکھتے اور صبح وہ جوں کا توں وقوع پذیر ہو جاتا تھا، تو سچے خوابوں کے ذریعے وحی کا آغاز ہوا۔ پھر دوسری قسم وحی کی تھی کہ فرشتہ دکھائی دیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں جو ہے وہ حکم کو القاء کر دیا جاتا تھا، تو یہ وحی کی دوسری قسم تھی۔ پھر تیسری قسم ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہو اور حضور اکرم علیہ السلام سے مخاطب ہو۔ تو جب انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا تو بعض دفعہ صحابہ اکرام بھی اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اس کی وضاحت بھی اور اس کی احادیث بھی بخاری مسلم وغیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ اور وحی کی چوتھی قسم یہ تھی کہ گھنٹی کی آواز کی طرح جو ہے وہ آواز سنائی دے، تو وحی کا یہ انداز جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، اور جب گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر جو ہے وہ پسینہ ظاہر ہو جاتا اور پسینے کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے، اور اگر آپ کسی اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ بھی بیٹھ جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو اس دوران گھنٹی کی صورت میں وحی آئی، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ہے گھنٹی کی صورت میں وحی کا آنا، تو یہ جو ہے وہ مشکل ترین یہ وحی کا طریقہ تھا۔ پھر پانچواں وحی کا طریقہ اور قسم یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتا تھا، تو جبریل امین اپنے نورانی پروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وہ اصل شکل میں بھی تشریف لاتے تھے۔ اور چھٹی قسم یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کے بغیر اپنے حبیب کو خود مشرف فرمایا، جیسے شب معراج اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں سرکار کو عطا کیں اور راز و نیاز کی وہاں جو باتیں ہوئیں، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم تھی۔ اور ساتویں قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست نبی سے کلام کرے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے بغیر فرشتے کے واسطے سے کلام کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی معراج کی رات کلام کیا۔ اور آٹھویں قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار بھی عطا فرمائے اور براہ راست گفتگو بھی کرے نبی کے ساتھ، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا ہوئی کہ معراج کی رات آپ جو ہے وہ دنا فتدلی اور کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پہ گئے اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ بھی کیا، دیدار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام بھی ہوئے۔ تو یہ وحی کی 8 قسمیں جو ہیں یہ حضرت ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ وحی کی یہ ساری قسمیں جو ہے چونکہ سیرت نگاروں نے بھی لکھی ہیں، قرآن و حدیث میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے، تو جب یہ وحی کی قسمیں مختلف قسمیں تنگ نظر اور متعصب مستشرقین نے پڑھی تو انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کیفیات کے بارے میں جو ہے وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو وحی کی قسمیں مختلف صورتیں ہوتی تھیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی مرگی کا مرض تھا آپ کو، اور جب وہ دورہ پڑتا تھا مرگی کا تو اس وقت آپ جو باتیں کرتے تھے تو انہوں نے ان کو وحی بنا دیا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس مرض کی وجہ سے جو وہ باتیں کرتے تھے۔
تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ان کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ان مدعیان علم و دانش سے حق و صداقت کا واسطہ دے کر اگر حق و صداقت نامی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے تو ایک بات پوچھتے ہیں کہ مرگی کے مریض ہر ملک میں، ہر قوم میں اور ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہیں، اور آج بھی اعلیٰ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ممالک کے ہسپتالوں میں بھی اس مرض کے لیے مخصوص وارڈ اس بیماری کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ماضی بعید میں یا ماضی قریب میں یا زمانہ حال میں اس بیماری کے بیماروں میں سے کوئی ایسا بیمار گزرا ہے جس نے کوئی محیر العقول کتاب عالم انسانیت کو دی ہو؟ یعنی اگر یہ آپ کہتے ہیں، یہ مستشرقین اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکار باتیں کرتے تھے اور اس کو وحی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ حقیقت میں نعوذ باللہ مرگی کے مرض کی وجہ سے ہے، تو آپ نے کہا کہ مرگی کا مریض جو ہے وہ کائنات میں صرف ایک ہی تو نہیں نہ گزرا، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، کل بھی، آج بھی اور قیامت تک مرگی کے مریض ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ تو کیا ایک ہی مریض ایسا تھا جس نے اتنی حکمت بھری باتیں کی کہ جیسی باتیں اور کوئی نہیں کر سکا؟ تو اگر یہ مرگی کے مرض کی وجہ سے ہوتا تو کوئی دوسرا ایک تو اور جمتا نا اس دنیا میں کہ اسے بھی مرگی کا دورہ پڑتا اور وہ بھی اتنی حکمت بھری باتیں کرتا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ مرگی کے مرض کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر یہ مرگی کے مرض کی وجہ سے ہوتا تو پھر کائنات میں صرف ایک نہ ہوتا مریض، اور بھی کئی مریض ہوتے جو مرگی کی وجہ سے اتنی حکمت بھری باتیں کرتے۔ اور پھر آپ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ قرآن نے تو پہلے دن سے ہی چیلنج کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیلنج دے دیا ہے انکار کرنے والوں کو کہ اگر تم کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے یا نعوذ باللہ یہ مرگی کے مرض کی وجہ سے یہ کلام ہوتا ہے، تو پھر تم آ جاؤ میدان میں اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ، اور اکیلے نہ، جس کو تم مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لاؤ، اور جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہتے ہو لگاؤ، اور اس کتاب جیسی ایک کتاب اگر تم لے آؤ تو پھر تمہیں سچا مان لیں گے۔ اور پھر فرمایا کتاب تو ایک طرف رہ گئی، اس کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، فرمایا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ تو پھر بھی تمہاری بات کو مان لیں گے۔ تو قرآن نے تو یہ 1450 سال سے چیلنج دیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس چیلنج کو سن کے تو سارے خاموش ہو گئے، بلکہ بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی اور جواب لانے کا پورا انہوں نے زور لگایا، اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب ان کو بلا کر لائے اور ان کے دانے پانی کا انتظام اپنے ذمہ لیا، ان کے گھر والوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیا، اور ان کے ذمہ صرف ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ تم نے قرآن کا مقابل لانا ہے۔ تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب مہینوں کوشش کرنے کے باوجود قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے کوئی انسان اس کا مقابل نہیں لا سکتا، اس سے کلام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ نعوذ باللہ نہ تو کسی مرگی کے مرض کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے کوئی انسان آج تک اس چیلنج کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ کر سکے گا۔ تو اس کے بعد حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لفظ نبی کی وضاحت کی ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ نبی جو ہے یہ نابا ان سے مشتق ہے، یا پھر یہ نبوت ان سے مشتق ہے، یا یہ نباوت ان سے مشتق ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ علامہ جوہری اور فراد دونوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لفظ نابا ان سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا، اور اس کا ایک ماخذ جو ہے وہ النبوت یا النباوت بھی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے بلند اور اونچی چیز، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو علامہ اصفہانی کے حوالے سے حضرت ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ نابعون عربی زبان میں ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ عربی زبان میں نابعون اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں 3 اوصاف موجود ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ خبر جو ہے وہ فائدہ مند ہو، دوسری اہم اور عظیم ہو،
اور تیسری ایسی ہو کہ اس کے سننے سے علم یا کم از کم غلبہ ظن ضرور حاصل ہو۔ تو فرمایا ناباون اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہو، عظیم بھی ہو، اور اس سے علم بھی حاصل ہو، علم ضروری، اور سننے والے کو علم بھی حاصل ہو۔ ایسی چیز کو عربی زبان میں ناباون کہتے ہیں۔ تو نبی جو ہے یہ ناباون سے مشتق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہوا کہ جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ سے مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ پھر آگے آپ نے رسول کی وضاحت کی کہ رسول کا کیا معنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول لفظی اعتبار سے تو قاصد، ایلچی یا پیغام لانے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے رسول سے مراد اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے حقیقت نبوت جو ہے اس کا عنوان دے کر حضرت امام غزالی کی جو کتاب ہے المنقذ من الضلال، اس کے حوالے سے حقیقت نبوت کو بیان کیا۔ اور حضرت امام غزالی نے بیان کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے سارے جو حواس ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، نہ اسے کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، نہ احساس، چھونے والا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، نہ اسے بلائیں تو وہ آواز کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ وہ کسی رنگ کی پہچان کر سکتا ہے، تمییز کر سکتا ہے۔ تو اس کے سارے حواس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ جب تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو محسوس کرنے کی حس جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے، اور وہ چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو حرارت، ٹھنڈک اور گرمی جو ہے اسے محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وقت گزرتا ہے تو پھر اس کی بینائی جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ رنگوں کی پہچان کرنا لگتا ہے، اور کوئی اشارہ آئے تو اس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اور پھر اس کے کان جو ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے آواز دی جائے تو وہ اس آواز کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور پھر وقت گزرتا ہے تو اس کا ذائقے والی حس جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے، تو پھر میٹھا، نمکین، ترش جو ہے وہ ذائقے محسوس کرتا ہے، اور ان پہ وہ طرح طرح کے منہ بھی بناتا ہے۔ تو یہ وقت گزرتا ہے اور آگے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بچہ، تو ایک عمر کی سٹیج آتی ہے کہ جس میں پھر وہ حواس سے آگے اس کی عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو پھر وہ 2 اور 2 کتنے ہیں وہ بتا دیتا ہے 4، یعنی پہلے وہ نہیں بتا سکتا، اس کی عقل جو ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی، صرف ظاہری حواس کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عقل جو ہے وہ ابھی کام نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ایک حصے میں جا کے اس کی عقل بھی پھر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ عقل سے کام لیتا ہے، اور واجبات، فرائض، ممکنات اور ممنوعات چیزیں ان کی آگاہی اسے ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے جب انسان بڑھتا ہے تو ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں جا کے عقل کی انتہا ہو جاتی، یعنی ظاہری حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی، اور جو عقل ہے وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس سے آگے جو ہے وہ امور غیبیہ آتے ہیں جن کی خبر جو ہے وہ نبی دیتا ہے۔ تو حقیقت نبوت کا پھر خلاصہ آپ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں حضرت امام غزالی کی عبارت کو لے کر، کہ آپ فرماتے ہیں جس طرح عقل انسان کی ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس سے انسان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انواع کو دیکھنے لگتا ہے جن کے ادراک سے حواس بے بہرا ہوتے ہیں، پس نبوت بھی اسی طرح ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس میں نبی کو وہ آنکھ ارزانی ہوتی ہے جو روشن اور بینا ہوتی ہے، جس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر آنے لگتے ہیں جو عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ تو یہ ہے حقیقت نبوت۔ پھر آگے آپ نے ایک عنوان دیا کہ نزول وحی کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا، یعنی کس مہینے میں ہوا، تو آپ نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان المبارک میں ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر آپ نے ثابت کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جو ہے یہ ایک رات ہے، تو اس لیے قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز جو ہے وہ
ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ پھر آگے آپ نے جو ہے وہ فترت وحی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ تو وحی کا سلسلہ جب رکا تو حضرت امت اس کے حوالے سے بھی بڑے خوبصورت الفاظ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا، کان سروش غیب کی لذتوں سے آشنا ہو چکے ہیں، روح اس پیغام کی لطافتوں کا مزہ چکھ چکی ہے، دل بے قرار کو ان پیارے پیارے جملوں میں سکون و اطمینان کا ایک گراں بہا خزانہ مل گیا ہے، غار حرا کا خلوت نشین اس لطف عمیم کے لیے سراپا انتظار ہے۔ وہ لمحہ اب کب آتا ہے جب محبوب حقیقی کی دل نواز صدا فردوس گوش بنے گی، روح کو قرار اور دل کو چین نصیب ہوگا۔ کئی راتیں گزر گئی ہیں، کئی دن بیت گئے ہیں، لیکن وہ سعادت آ گئی گھڑی دوبارہ نہیں آئی، معلوم نہیں وہ قاصد فرخندہ فر کب آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، اس جان حزین پر کیا گزرے گی، دل مضطرب کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ بے قراری اور بے چینی گوارا نہ ہوئی اور کچھ عرصہ بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو آگے حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری شریف سے حضرت امت نے جو ہے وہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی رک جانے کی وجہ سے پریشان تھے، تو کچھ عرصہ کے بعد حضرت جبریل امین دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وحی آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے اور آپ چادر اوڑھ کے آرام فرما ہو گئے۔ تو وحی آئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ تو یہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو پھر آپ حضرت امت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں چند امور غور طلب ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان کی وضاحت اور ان پر غور کرنا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس روایت کی، کیونکہ ایک روایت بخاری شریف میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے رک گیا تو بے چینی ہوئی کہ وحی کیوں نہیں آ رہی۔ تو اس بے چینی میں حضور فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ پریشان ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دوں، یعنی نعوذ باللہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ تو پھر جبریل امین ظاہر ہوتے اور آپ بتاتے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو حضور واپس تشریف لے آتے۔ پھر چند دن گزرتے وحی نہ آتی تو پھر پریشان ہو کے حضور فرماتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھا جاتا اور پہاڑ کی چوٹی سے خود کو گرانے کا ارادہ کرتا، تو پھر جبریل امین تشریف لے آتے اور بتاتے کہ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضرت عالم فرماتے ہیں یہ جو حدیث بخاری شریف میں ہے، سب سے پہلے تو اس حدیث کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کس درجے کی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرا غور کا مقام یہ ہے کہ فترت وحی کی مدت جو ہے وہ کتنی تھی، یعنی کتنا عرصہ تک وحی جو ہے وہ رکی رہی۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئیں، تو اس کے بارے میں نتیجہ جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی بات کہ وہ جو حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے آپ کو کئی دفعہ پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ارادہ کیا تھا، اس حدیث کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ حدیث کس پائے کی ہے۔ تو آپ نے اس کی پھر وضاحت کی اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی نبوت اور رسالت اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، اسی طرح نبی پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت، اپنی رسالت اور اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی اور کتاب پر بھی ایمان لائے۔ تو اگر اس حدیث کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ درست ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی نبوت پر شک تھا، تو اس لیے آپ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے تھے۔ تو پھر آپ شیخ ارجون کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی وضاحت کی کہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے تو سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث درست تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن حدیث کی صحت کے لیے صرف اس کی سند کا صحیح ہونا اور سند کا جو ہے وہ صحیح ہونا کافی نہیں ہے،
بلکہ حدیث کے متن کا بھی صحیح ہونا اور جو ضروریات دین ہیں اور جو دین کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، سند اور متن۔ تو شیخ ارجون نے کہا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کی سند کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متن کا درست ہونا، اور متن کا درست ہونا کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو متن میں جو بات کی گئی ہے وہ بات کسی دین کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، وہ مقام رسالت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر متن ایسا ہے جو دین کے کسی اصول کے خلاف نہیں اور مقام رسالت کے خلاف نہیں، تو تب وہ متن جو ہے وہ درست سمجھا جائے گا۔ تو سند اور متن جب دونوں درست ہوں گے تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ قابل التفات ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ہم درست مان بھی لیں تو اس کے متن میں جو بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس سے عصمت انبیاء کا عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ہر نبی کو اپنی نبوت و رسالت پر یقین ہوتا ہے۔ تو اس لیے عارضی طور پر وحی کا رکنا جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا جو ہے وہ نہیں تھا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں اور آپ وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کر لیں۔ تو آپ وہ شیخ ارجون فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کا متن یہ شان نبوت کے خلاف ہے، تو اس لیے اس حدیث کو قابل توجہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا اور اس کو صحیح نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ اور دوسری وجہ آپ لکھتے ہیں حضرت علامت، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فطرت وحی کے بارے میں جو روایت مرفوعاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اس میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ التفات نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فطرت وحی کے زمانے سے مراد یہ ہے، حضرت علامت وضاحت فرماتے ہیں کہ فطرت وحی یعنی وحی کے رکنا، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ جب وحی رکی تو جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، بلکہ جبریل امین وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پیغام جو ہے وہ نہیں آتا تھا۔ تو فطرت وحی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جبریل بھی نہیں آتے تھے، جبریل آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا اور جو حکم تھا اس کا سلسلہ عارضی طور پر رک گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علامت نے دوسرے سوال کا جواب ذکر کیا کہ فطرت وحی کا سلسلہ کتنے عرصے تک جو ہے یہ جاری رہا، یعنی کتنے عرصے تک وحی عارضی طور پر رک گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ سہیلی نے 2.5 سال کی مدت بیان کی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ مدت 40 روز تک تھی، یعنی 40 روز تک وحی رکی رہی، اور تفسیر ابن جوزی میں 15 دن اور مقاتل نے یہ مدت 3 دن بتائی ہے۔ تو بہرحال ان تمام اقوال میں حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ جو مرفوع ہے، تو اس لیے اس قول کو ترجیح دی گئی، اور فطرت وحی جو ہے یہ اس کی مدت 40 روز تھی۔ اور آخر میں حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی وہ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، تو اس کا جو نتیجہ آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، اور بعض نے کہا کہ یا ایھا المدثر تھی۔ تو حضرت علامت نے یہ نتیجہ نکالا کہ غار حرا میں جو سب سے پہلے وحی آئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، اور فطرت وحی کے بعد جو سب سے پہلے وحی آئی تھی وہ یا ایھا المدثر تھی، اور یہی جو نتیجہ ہے یہی مناسب بھی ہے۔ پھر حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آغاز رسالت کا ذکر کیا کہ غار حرا میں تو آغاز نبوت تھا، اظہار نبوت تھا، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آغاز رسالت ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف بلائیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں اور قرآن کی طرف بلائیں اور اس کے احکامات کی طرف بلائیں۔ تو رسالت کا آغاز ہوا۔ تو حضرت علامت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے رب کریم کا یہ حکم ملتے ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر ہمت باندھ لی
حق کا علم بلند کرنے کے لیے، ظلمت کدائے عالم کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے، باطل کو ہر میدان میں شکست فاش دینے کے لیے یتیم مکہ نے عزم مصمم کر لیا۔ بادیہ دلالت میں صدیوں سے بھٹکنے والے قافلہ انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے جو قدم اٹھا وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا گیا۔ مخالفت کا کوئی طوفان اس کی برق رفتاری کو متاثر نہ کر سکا۔ عداوت و حسد کے کتنے ہی آتش کدے بھڑکائے گئے، لیکن اس بشیر و نذیر رسول کے مبارک قدموں کی برکت سے وہ گلستانوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ تند و تیز آندیاں اس کے روشن کیے ہوئے چراغوں کو بجھا نہ سکیں، اور اس کے جان نثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کی حوصلہ مندیوں میں ذرا فرق نمایاں نہ ہوا۔ تو آغاز رسالت ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ تو ابتدا میں 2 نمازیں جو ہیں وہ لازم کی گئیں، ایک نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ 2 نمازیں جو ہیں ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جبریل امین نے باقاعدہ آ کر وضو کا طریقہ بھی بتایا اور ان نمازوں کے اوقات بھی بتائے۔ اور پھر جو 5 گانا نماز تھی وہ تو معراج کی رات جو ہے وہ فرض کی گئی امت پر، تو اس کے اوقات بھی جبریل امین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بتائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ذیالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے۔ ٹائم تو تھوڑا رہ گیا ہے، 8:54 ہو گئے ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جلدی جو ہے وہ بتا دوں۔ تو باقی جو ہے وہ قبلہ استاد محترم بابر حسین بابر صاحب جو ہیں وہ آپ کو صحابہ اکرام کے ایمان، ویسے تو میرے آج کے ٹاپک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی شامل تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر چند ایک صحابہ اکرام، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کو بھی بیان کر دوں۔ تو سب سے پہلے کون ایمان لایا، تو یہ بحث حضرت ذیالامت نے ذکر کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ائمہ کا اس بارے میں بالکل اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی تھی وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہ سب سے پہلے ساری انسانیت میں جو ہے وہ آپ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حوالے سے خدمت کی، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اپنا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کو جو عطا کیا وہ بڑا ہی شاندار ہے، وہ آپ سنیں تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے، تو آ کر جبریل امین نے عرض کی اقرا علیہ السلام من ربہا ومنی وبشرہا ببیت فی الجنت من قصب ولا صخب فیہ ولا نصب، کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کو یہ پیغام دے دیں کہ ان کو اللہ رب العالمین بھی سلام کہہ رہا ہے اور میں جبریل بھی سلام کہہ رہا ہوں، اور ان کو یہ بشارت بھی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں سے بنا ہوا محل مخصوص کیا ہے جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی، یہ بشارت بھی ان کو دے دیں۔ تو یہ کتنا بڑا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کو عطا فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور ام المومنین کو اللہ کا سلام بھی دیا، جبریل کا سلام دیا، اور جنت میں ان کا جو محل تھا اس کی بشارت دی، تو آگے سے ام المومنین نے بھی بڑا ایمان افروز جواب دیا جو شان الوہیت کے بھی مطابق تھا۔ ام المومنین نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، ساری سلامتیاں اسی سے ہیں، جبریل پر بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، نیز اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی۔ اس کے بعد دوسری ہستی جو ایمان لائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، اور طبیعت میں یکسانیت بھی تھی اور باہمی انس و محبت بھی تھی۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو دوسرے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ تو آپ نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ مکے میں ایک چاند آیا، اس کے مختلف ٹکڑے ہوئے اور ہر گھر میں ایک ٹکڑا چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کے آپ کی گود میں آ گئے۔ تو آپ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک آخری نبی جو آئے گا وہ آپ کو ان کا بہت قریبی ساتھی ہونے کا اعزاز ملے گا۔ تو اس خواب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبوب کی رفاقت کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے نہ تو تردد کیا اور نہ ہی جھجکا، یعنی اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی نشانی طلب نہیں کی۔ تو اس حوالے سے عزیز علمت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی لونڈی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ابوبکر تمہارے دوست نے تو اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسی بات کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو دوسرے اسلام قبول کرنے والے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ دوسرے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یعنی یہ بحث چلتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا، تو اکثریت حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کی قائل ہے، اور بہت سے افراد جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلام لائے۔ تو بہرحال تطبیق یہ دی گئی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور جو ہے وہ بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور جو بچے تھے ان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو یہی تطبیق جو ہے یہ مناسب ہے، اور یہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے نا کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نتیجہ اور یہ تطبیق میرے خیال میں بہت مناسب ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کے عبداللہ رکھا۔ تو ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور عتیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ذی الامت نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ سر جی تسی کتوں شروع کیتے؟ میں جناب حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اچھا چلو میں تھوڑا سا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا ذکر آپ نے آگے پھر کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کے 4 صاحبزادے تھے، اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی مالی وسائل زیادہ نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے چچا حضرت عباس سے جا کے کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب جو ہیں آپ کے بھائی، اور میرے چچا ابو طالب وہ کثیر العیال ہیں اور مالی حوالے سے کمزور ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان کی مدد کریں، اور ایک بچہ ان کا آپ لے لیں اور ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، تو ہم ان کی پرورش کریں اور ان کا خرچہ ہم برداشت کریں۔ تو انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا، تو آپ نے جا کے حضرت ابو طالب سے بات کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئے۔ تو حضرت ذی الامت لکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پہنچا دیا، تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر در شاہ سوار بنے، اپنے علمی اور روحانی انوار ساتیہ سے تا قیامت اکناف عالم کو منور اور روشن کرتا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سایہ عاطفت میں پرورش پانی شروع کر دی، اور آپ کی عمر ابھی 8 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 10 سال تھی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آگے آپ ایک روایت آپ السیرۃ النبویہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی دوران آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت علی نے جواب دیا، میرے باپ، میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو دین لے کر یہ آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور آپ کی معیت میں اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے اور آپ کی پیروی کی ہے۔ یعنی سرکار کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دین جو لے کر آئے ہیں میں نے وہ قبول کر لیا ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تو اس طرح حضرت علی جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو پھر آگے حضرت ظالمت نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مکہ کے اندر جو ہے وہ بڑا مقام تھا اور لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے اور ذہین و فتین اور زیرک انسان جو ہے وہ مشہور تھے، اور آپ کا چونکہ رابطہ تاجر تھے تو کئی لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا تھا۔ تو آپ کی اس رابطے کی وجہ سے اور آپ کی کوششوں سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ ایمان لائے، جن میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ آپ کے کوششوں سے ایمان لائے۔ تو حضرت عثمان غنی یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کے ساتھ رسول اللہ نے یکے بعد دیگر اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کیا، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ تو آپ 18 ذی الحج کو باغیوں کے حملے سے شہید ہوئے، اور آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، تو وہ بھی 12 سال یا 15 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ تو آپ بھی حضرت زبیر بن عوام بھی ان 6 افراد میں شامل تھے جن کو حضرت فاروق اعظم نے جو اپنے بعد خلیفہ کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ افراد آپس میں کسی ایک کو چن لیں تو ان کو خلیفہ بنا لیں مسلمانوں کا، تو آپ اس 6 رکنی کمیٹی میں شامل تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بھی جو ہے وہ اس 6 رکنی کمیٹی کا حصہ تھے، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوششوں سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ آگے جو ہے وہ استاد گرامی جو ہے آپ کو وضاحت کریں گے، تو یہ میرے ذمہ تھا۔ امید ہے آپ حضرات کو جو ہے وہ یہ ساری معلومات جو مل گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔